مفتی فتح سبحان صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، حضرت جناب سیدہ فاطمہ، آپ کی بڑی عقیدت ہے جناب رسالت مآب سے، اس دور سے کہ جب مکی زندگی گزار رہے ہیں، پھر مدینے میں آ کے وہ زندگی کے احوال ذرا بیان فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ لخت جگر ہیں اور جگر گوشہ رسول ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن اور حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی زوجہ ہیں، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کا نام حضرت فاطمہ لانقطاعها عن نساء زماننا حسبا و دینا و فضلا، چونکہ یہ ہمارے زمانے کی تمام عورتوں سے ممتاز ہے اپنی فضیلت میں، وہ حسب کے اعتبار سے ہو، وہ فضیلت کے اعتبار سے ہو، وہ دینداری کے اعتبار سے ہو۔ دوسری جگہ یہ توجیہ کی ہے کہ لانقطاعها عن الدنیا الی ربها، کہ ساری دنیا سے تعلق توڑ کے خالق سے لو لگانے والی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح وہ بھی رمضان میں ہوا اور وفات اور وصال بھی 3 رمضان 11 ہجری اس کو ہوا۔ نکاح بھی بحکم خدا ہوا؟ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا جو جہیز کا سامان تھا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو اور حضرت سلمان کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور وہی 480 یا 500 درہم تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بیچی اور وہ پیسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بھی انہیں واپس کر دی تھی۔ تو اس سے جو سامان خریدا گیا، یعنی دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی کا جو جہیز کا سامان تھا وہ کیا تھا؟ یعنی اگر آپ وہ غور کریں تو وہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ٹاٹ کا بستر تھا، چٹائی تھی، 4 تکیے تھے، مشکیزہ تھا اور چکی تھی، اور ایک قمیص اور دوپٹہ اور ایک سیاہ کمبل اور لکڑی کا ایک پیالہ تھا۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری جگہ جو الفاظ ہے شجنۃ منی، جیسے درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، شاخ ہوتی ہے، یہ میرے لیے ویسے ہی شاخ ہے۔ فرمایا یبسطنی ما یبسطھا، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اور فرمایا یقبضنی ما یقبضھا، جو چیز انہیں غمگین کرتی ہے وہ مجھے بھی غمگین کرتی ہے۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے نکاح اور رخصتی کے بعد 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اس گھرانے کے دستک اور دروازے پر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یمرو بباب فاطمہ 6 اشہر، اور کیا فرماتے تھے؟ یا اہل البیت الصلاۃ یا اہل البیت، اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمیں تو لسان نبوت سے ایک آواز سنائی دیتی، ہم کتنے خوش قسمت ہوتے، 6 مہینے تک تواتر کے ساتھ جن کے کانوں میں رسول اللہ کی رس گھولتی ہوئی آواز جائے اور ان کی آنکھ اس سے کھلے، اس سے زیادہ بھی کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی چادر مبارک میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کو جب جمع کیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ نے ان کو پاک اور تطہیر، اور ایسا تطہیر کہ یہ طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، ان کی صحبت میں آنے والے بھی پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ روایت بیان کرنے والی عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اللہ کی اجازت سے آیا، اور وہ زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تو دیکھیے۔ فرمایا کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جس سے جدا ہوتے حضرت فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی حضرت فاطمہ ہوتی۔ یعنی سب سے کم ڈیوریشن اگر جدائی کی برداشت کی جا سکتی ہے وہ حضرت فاطمہ ہے۔ نبی کے گود میں پلی،
زوجہ علی ولی واہ واہ. جو سیدہ بطول ہیں، جو گوشہ رسول ہیں. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، جن پہ رب کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہے. وہ دونوں جن کے نور عین حسن اور حسین، جنہیں امام القبلتین کہتے اپنے پھولے. ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ.